اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مصطفیٰ حبیب صدیقی، آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایچ اسپیکس۔ یہ اس وقت ٹی ایل پی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، مریض کے میں آج جو کچھ ہوا ہے اس پہ آج بات کریں گے۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹی ایل پی کے خلاف جو حکومت نے آپریشن کیا ہے، کیا وہ بہت ضروری آپریشن تھا؟ اور کیا حکومت کے پاس صرف ایک یہی راستہ بچ گیا تھا کہ وہ ٹی ایل پی کے خلاف فائرنگ کرے یا پرتشدد طریقے سے ٹی ایل پی کا مظاہرہ روکے؟ ٹی ایل پی کا جو مطالبہ تھا وہ کیا تھا، اس کو سمجھیے گا۔ پھر کیا ٹی ایل پی واحد جماعت ہے جو مظاہرہ کر رہی تھی؟ اس کے علاوہ اور جماعتیں نہیں ہیں جنہوں نے اس وقت حماس اور اسرائیل کے درمیان ہونے والے معاہدے کے بعد بھی مظاہرے کیے ہیں، احتجاج کیا ہے؟ تو وہ مظاہرے اور احتجاج جب ہوئے ہیں تو ٹی ایل پی کو روکنے کا کیا طریقہ تھا؟ پھر ایک اور بات کہ کیا وجہ ہے کہ ایسے لمحے میں ٹی ایل پی کے خلاف آپریشن کیا گیا ہے جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو مصر میں بلایا گیا ہے حماس اور اسرائیل کے درمیان معاہدے کے لیے دستخط کرنے کے لیے، یا وہاں پہنچے ہیں؟ پہلی بات یہ کہ سوالات بہت سارے بنتے ہیں اس میں، شہباز شریف صاحب کیوں گئے ہیں مصر؟ کیا وجہ ہے؟ پاکستان کا اس میں کیا رول ہے؟ اور پھر اس رول کے پیچھے ٹی ایل پی کے خلاف جو آج آپریشن ہوا ہے یہ کیا ہے، دنیا کو کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ یہ ہے آج کا موضوع میرا، اور بہت اہم موضوع ہے، غور سے سنیے گا۔ ایم ایچ اسپیکس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کیجیے کہ ٹی ایل پی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ تقریباً ٹی ایل پی نے مظاہرے کا اعلان کیا تھا مکے میں، اور اس کے بعد ٹی ایل پی کا مظاہرہ جاری تھا، ریلی جاری تھی۔ ٹی ایل پی مذاکرات کر رہی تھی۔ اطلاعات یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے ٹی ایل پی سے مذاکرات کی کوشش کی گئی، یہ حکومت کا دعویٰ ہے، لیکن ٹی ایل پی کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ ہم سے کوئی مذاکرات نہیں کیے گئے، ہم سے کوئی بات نہیں کی گئی۔ حکومت کا کہنا یہ ہے کہ ٹی ایل پی نے باقاعدہ ہم سے پرمیشن نہیں لی، اور اس کے بعد یہ مظاہرہ چلتا رہا۔ سعد رضوی صاحب کی ویڈیو وائرل ہے، میں ویڈیو نہیں دکھانا چاہتا اس وقت کوئی سوشل میڈیا کی وجہ سے، لیکن سعد رضوی صاحب کی ویڈیو وائرل ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ گولی کیوں چلا رہے ہو، ہم پہ گولی کیوں چلا رہے ہو، اور آپ کی گولیاں چلے جا رہی ہیں۔ یہ بالکل ویسے ہی ہوا ہے جیسے ماڈل ٹاؤن میں 2014 میں نواز شریف کے دور میں یہ طاہر القادری صاحب کے منہاج القرآن ان کے اوپر فائرنگ کی گئی تھی اور اس میں شہادتیں ہوئی تھیں۔ بالکل ویسے ہی ہوا ہے جیسے لال مسجد میں واقعہ ہوا تھا۔ ہم کیوں برداشت سے باہر نکلتے چلے آتے ہیں؟ ہمارے پاس گورنمنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا، یہ کام جو ہماری اپنی فورسز کا کام ہوتا ہے، اپنی عوام کو پروٹیکٹ کرنا، ان کو سہولت دینا، ان کی حفاظت کرنا۔ وہ اگر روئیں گے گائیں گے تو آپ کے اپنے مملکت میں روئیں گے، آپ کا اپنا وطن ہے نا، اپنے ملک میں روئیں گے۔ آپ نے فائرنگ کر دی وہاں پہ شدید، اور عام یعنی کہ جو آزاد ذرائع ہیں وہ تو سینکڑوں کی تعداد بتا رہے ہیں کہ وہاں سینکڑوں کی تعداد میں شہادتیں یا ہلاکتیں ہوئی ہیں، پولیس اہلکار بہت سارے زخمی ہو گئے ہیں، ٹی ایل پی کے بڑے بڑے رہنما اس میں شہید ہو چکے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ سعد رضوی صاحب کو بھی گولیاں لگی ہیں اور رضوی صاحب کو بھی گولیاں لگی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے خالد رضوی صاحب کی شہادت کے بعد، خالد رضوی صاحب کے انتقال کے بعد ٹی ایل پی کی جو قیادت ہے وہ سعد رضوی صاحب کر رہے ہیں۔ سعد رضوی صاحب کی ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے جب گولیاں رہنماؤں کو لگی ہے، اور مریدکے میں پولیس نے بھرپور انداز میں آپریشن کر کے 5 گھنٹے میں سب کا صفایا کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ بہت بڑی تعداد نہیں تھی، وہ تعداد ایسی تھی جس کو مینیج کیا جا سکتا تھا۔ کیا وجہ ہے کہ گولی ہی چلانا ضروری تھا؟ پھر کون سا یہ جرم کر رہے تھے؟ یہ سوال یہ کر رہے تھے کہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان کیا معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ سوال تو یہاں بنتا ہے کہ جب پاکستان کی بات کہتا ہے کہ ہمیں 20 نکاتی جو ایجنڈا ہے، جو 20 نکاتی طے ہوا ہے ٹرمپ کے درمیان اور مسلم ممالک کے درمیان، اس پہ اعتراض ہے، اور یہ وہ نہیں ہیں جو کہ ہمارے ساتھ طے کیا تھا ٹرمپ نے، تو پھر پاکستان کس حیثیت میں جا کے وہاں پہ دستخط کرنے جا رہا ہے؟ یہ سوال بنتا ہے۔ کیا اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے پاکستان؟ یہ سوال بنتا ہے۔ اور پھر ٹی ایل پی کے ساتھ جو کچھ آج ہوا ہے، کیا یہ میسیج ہے دیگر جماعتوں کے لیے کہ کیا اگر تم نے آواز اٹھائی تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا؟ ٹی ایل پی ایک جمہوری جماعت ہے، پاکستان کی چوتھی بڑی جماعت ہے، انتخابات لڑ کے آگے آئی ہے، کوئی دہشت گرد جماعت نہیں ہے ٹی ایل پی۔ آپ نے اس کو دہشت گرد جماعت بنانے کی پوری کوشش کی ہے، یہی وہ حرکتیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ دہشت گردی کی جانب جاتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ ٹی ایل پی کا رویہ شدت پسند والا یا سختی والا تھا، لیکن اس کو مذاکرات کے ذریعے آپ کو سنبھالنا چاہیے تھا، جا کے ملنا چاہیے تھا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ جب آپ عمران خان صاحب کے کنٹینر پہ مذاکرات کے لیے لوگوں کو بھیج سکتے ہیں، جب جماعت اسلامی کا مظاہرہ ہوتا ہے تب ہم وہاں بھیج سکتے ہیں مذاکرات کے لیے، اور وہاں مذاکرات ہو سکتے ہیں، وہاں دھرنا دیا جاتا ہے 20-25 دن کا، وہاں مذاکرات ہو سکتے ہیں، بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے۔ تو کیا سعد رضوی صاحب کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے تھے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ حکومت کی جماعت کے جو رہنما ہیں، جو وزیر داخلہ ہے یا
دیگر وزراء ہیں ان میں سے کوئی بڑی حیثیت کا بندہ وہ جاتا تھا رضوی صاحب سے ملنے جاتا، تو کیا خیال ہے رضوی صاحب منع کرتے تھے ملنے سے؟ اگر وہ وہاں لے کے وہاں پہنچ جاتے، 4 لوگوں کا گروپ پہنچ جاتا، تو کیا یہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل نہیں ہو جاتا؟ لیکن آپ بھی انا میں لگے رہے اور آپ نے کہا کہ ہمارے طاقت ہے، ہم طاقت کے زور پہ سب کچھ کر دیں گے۔ وہ ٹی ایل پی کے کارکنان بہت مخلص کارکنان تھے، وہی نا کوئی بھی جماعت کے لوگ ہوں، ان کے کارکنان جب باہر نکلتے ہیں نا بڑے اخلاص کے ساتھ نکلتے ہیں، پھر آپ اس اخلاص پہ اپنی گولیاں چلا کے اس اخلاص کو دہشت گردی کی راہ پہ ڈال دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا لال مسجد میں یہی غلطی دہرائی تھی، اور لال مسجد کے بعد پاکستان کا کیا حل ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ مختلف بلوچستان میں یہ غلطیاں دہرا چکے ہیں۔ آج پاکستان ایک ایسی صورتحال سے گزر رہا ہے جس میں افغانستان پاکستان میں حملہ ہوا ہے، پاکستان کے افواج پاکستان کے جوان شہید ہو رہے ہیں، وہاں پر 8 10 12 لوگ شہید ہو گئے ہمارے فوجی، وہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ مارے جا رہے ہیں وہاں پہ۔ تو ایک ایسے حالات میں جبکہ افغانستان آپ کے اوپر حملہ ہوا ہے، انڈیا آپ کا دشمن ہے، دوسرے بارڈر آپ کے سیم ہیں، آپ کے بلوچستان میں مسائل چل رہے ہیں، آپ ایک اور نیا محاذ کھولنے جا رہے ہیں۔ ٹی ایل پی صاحب نے اس طرح بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا، کراچی میں مظاہرے شروع ہو گئے، لاہور میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ یہ معاملہ بہت خراب ہے۔ اس وقت بھی وقت ہے کہ حکومتی سطح سے لوگ جائیں، سعد رضوی صاحب کی عیادت کریں، انس رضوی صاحب کی عیادت کریں، وہ جائیں، وہ جا کے اس مسئلے کو ٹھنڈا کریں۔ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو وہ آپ ان پارٹیوں کو سامنے ملائیں، جو پارٹیاں جو جماعتیں مل کر جا کر اس مسئلے کو حل کر سکتی ہیں یا وہ پانی ڈال سکتی ہیں اس بڑھتی ہوئی آگ میں۔ یہ بہت خطرناک ہے، جو فوٹیجز آ رہی ہیں بہت خطرناک فوٹیجز آ رہی ہیں۔ ہم ٹی ایل پی کے کارکنان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اور خواجہ سعد رضوی صاحب کے لیے اور انس رضوی صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں، اور سب دیگر جتنے مظاہرین تھے ٹی ایل پی کے جو زخمی ہوئے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو صحتیاب کرے، اور جو لوگ شہید ہو گئے ان کے درجات بلند کرے، اور حکومت کو ہوش کے ناخن لینے دے۔ کیا وجہ ہے کہ ٹی ایل پی کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے، آپ اگر سوال پیدا کرتے ہیں یہاں پر یہ کہ اگر 3 اکتوبر کو معاہدہ ہو جاتا ہے اور حماس اور اسرائیل درمیان معاہدہ ہو گیا ہے، لہٰذا اب ضرورت نہیں ہے مظاہرین کی یا مظاہرے کی، تو یہ ضرورت اس وقت کیوں نہیں تھی جب دیگر جماعتیں بشمول جماعت اسلامی، اہل سنت والجماعت اور دیگر مظاہرے کر رہی ہیں اور باہر نکلی ہیں۔ کل بھی جماعت اسلامی کا پشاور میں جلسہ ہوا ہے، تو ٹھیک ہے، آپ نے تراج جوہری صاحب نے بات فرمائی ہے کہ جماعت اسلامی نے باقاعدہ درخواست دی اور اس جگہ کا تعین کیا اور وہاں گئی، وہ ایک طریقے سے گئی۔ تو اگر یہاں سے غلطی ہو بھی گئی تھی کہ انہوں نے اس طرح نہیں کیا تھا، تو آپ تو حکومت کے لوگ تھے، آپ گولیاں برسا کے تو معاملات کو حل نہیں کریں گے، آپ نے کیوں نہیں حل کیا معاملے کو؟ یہ چیزیں پھیل جائیں گی۔ ٹی ایل پی کے لوگ نظریاتی لوگ ہیں، ایک کاز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ اس ملک کی ایک حیثیت رکھتے ہیں، چوتھی بڑی جماعت ہیں۔ انہوں نے اس ملک میں اپنے طور پہ جو کام کیا ہے وہ مثبت کام بھی ہے۔ آپ نے ان کے مزار کو کہا جاتا ہے کہ شہید کر دیا گیا ہے، وہاں مسجد کو شہید کر دیا گیا، پتہ نہیں اطلاعات ابھی تک ہیں، کنفرم ہے کہ نہیں ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ وہاں اس طرح کی واقعات ہوئے ہیں مریدکے میں۔ اللہ کرے ایسا نہ ہو، جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ جھوٹی ثابت ہوں، اللہ کرے ایسا نہ ہو کہ جتنی بڑی تعداد بتائی جا رہی ہے شہادتوں کی وہ نہ ہو۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرے کہ جو لوگ زخمی اتنی بڑی تعداد میں بتائے جا رہے ہیں ایسا نہ ہو، اور یہ مسئلہ خوش اسلوبی سے حل ہو جائے۔ لیکن یہ حل اسی وقت ہوگا کہ حکومت اس کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ ہو، اور سوالات کے جواب دے جو ٹی ایل پی نے اٹھائے ہیں، ٹی ایل پی کے سوالات غلط نہیں ہیں، ان سوالات کا جواب دینا چاہیے حکومت کو۔ دوسری بات میں ٹی ایل پی کی قیادت سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ اس ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے اور اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے، آپ کے پاس مخلص لوگ ہیں، اخلاص سے بھرپور لوگ ہیں، ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے ان کو صحیح راستہ دکھائیں، اس تشدد راستے سے باہر نکلیں، اور کوشش کریں کہ حکومت پر بیٹھ جائیں، خود بیٹھ جائیں، اس ملک کے لیے بیٹھ جائیں، اپنی تنظیم کے لیے بیٹھ جائیں۔ اور عوام سے بھی کہوں گا کہ سوشل میڈیا کا استعمال کریں اور ٹی ایل پی کے لوگوں کا ساتھ دیں۔ ٹی ایل پی کے لوگوں کو اس وقت آپ کی بھرپور تعاون کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ بہرحال ایک سیاسی پارٹی کے لوگ ہیں، اور وہ ان کے کارکنان بڑی اخلاص کے ساتھ باہر نکلیں، اپنی جانوں میں نظارے پیش کیے ہیں انہوں نے، ان کو آپ کی ضرورت ہے۔ MHA اسپیچ کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور سوال کا جواب دیں کہ شہباز شریف صاحب مصر کیوں گئے، ٹی ایل پی کا سوال کیا غلط تھا، اور یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے ذمہ داران کو کٹہرے میں کون لائے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔